نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد كل يوم هو في شان صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العمل بالنیات. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد معزز حاضرین، عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. غریب اس کا بڑا فضل ہے کہ روز کی طرح آج بھی درس فصوص الحکم میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا. اللہ کا بڑا احسان ہے. روز کی طرح آج بھی درس فصوص الحکم میں ہم نے شرکت کی. اللہ کا بڑا فضل ہے. تو دوستو، آج کی فصوص الحکم کے اعتبار سے کہ فصوص الحکم میں جملہ 27 فصوص ہے. جملہ 27 فصوص ایک ایک نبی کے تعلق سے پورے 27. اس میں آج کی جو ہمارے 10 کی جو نشست ہے یہ 26ویں ہے. کل تک موسیٰ کے بارے میں تھی، 25ویں نشست ہوئی تھی، اور آج جو ہے 26ویں نشست ہے. یہ وہ نشست ہے، یہ وہ فص ہے کہ فص سے حکمت سمدیہ خالی دیا. آج کا عنوان فصوص الحکم کے تحت فص سے حکمت سمدیہ خالی دیا یہ تعلق سے ہے. اور ایک دوسری بات خاص معلوم ہونی چاہیے کہ پورے فصوص الحکم میں سب سے مختصر اور چھوٹی فص کا تو یہ باقی سب طویل ہے، بحث ہے، اس میں لمبے چڑی مثالیں ہیں. پورے 27 فصوص میں یہ فص سے سمدیہ وہ خالی دیا مختصر ہے، کیونکہ یہ فصوص جو ہے نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ابن العربی کو عطا کیا. ایک تو شارح نے لکھا کہ بھی حضور نے خواب میں ابن العربی کو لکھایا. فصوص جو ہے یہ سرکار کی عطا کردہ تعلیم ہے. یہ کسی مولوی مفتی کی نہیں ہے. یہ حضور خود خواب میں ابن العربی کو یہ علم دیا فصوص الحکم کا. تو گویا جیسا ہم حدیث مبارکہ وغیرہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اسی طرح ہر مومن کو بھی لازم ہے کہ حضور کی وہ عطا کردہ تعلیم فصوص الحکم کو بھی جانے. لازم بتایا جا رہا ہے آپ کو. کیوں؟ ہمارے سلسلے کے جد حضرت خواجہ سید رحمت اللہ نائب رسول سرکار رحمت آباد میں جو ہیں، انہوں نے اپنے تعلیمات میں لکھا کہ ہمارے سلسلے کے لوگوں کے لیے
یہ فرض عین ہے کہ وہ مسئلے وحدت الوجود کو جانے. مسئلے وحدت الوجود کو جاننا ہمارے سلسلے رحمتیہ نائب رسول کے پاس فرض عین. بقول عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نفحات العنس کتاب میں لکھتے ہیں کہ تصوف کی جان فصوص الحکم ہے اور تصوف کا دل فتوحات مکیہ. تمہیں فصوص کی تعلیم چھوڑ کر کتنا لمبا تصوف پڑھے تو بھی بے جان کے دھڑ. جان نہیں سو جسم. ذکر پڑھے، وظیفہ پڑھے، تسبیح پڑھے، نماز پڑھے، کیا بات، کم کھائے، کم سوئے، کم بولے، خلیل توام، خلیل نوام، خلیل کلام. تصوفی کتابوں میں کیا لکھتا؟ کم کھاؤ، کم بولو، کم سو. نہیں، اتبار ذکراں پڑھو، تہجد کو اٹھو، چاش پڑھو، اشراق پڑھو، یہ نمازاں پڑھو، وہ نمازاں پڑھو. یہ سب بھی کریکٹی چھو، مگر کب؟ یہ تصوف کی جان نہیں. نماز، ذکر وغیرہ، تسبیح، تحلیل وغیرہ، یہ نفس ذکر اس کی تصوف کی جان نہیں. بے جان کا بدن. پھر جان وہ جان لے، وہ کیا جان ہے؟ فصوص الحکم کو تصوف کی جان کا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے فصوص میں کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے. پوری فصوص الحکم کی تعلیم مسئلے وحدت الوجود پر منحصر ہے. گویا کہ فصوص الحکم در حقیقت مسئلے وحدت الوجود کی شرح ہے. جب مسئلے وحدت الوجود ہی نہیں معلوم ہے، باقی اعمال سب بے سود ہے، جان نے سدھڑ. تو جبھی تو فصوص الحکم جب سرکار خواب میں عطا کرے ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب آپ نے ظاہر میں کتاب لکھا تو ان کے زمانے سے لے کے آج تک بھی ہر دور میں فصوص پر بحث بھی ہوتی، مباحثہ بھی ہوتا. بعض لوگ مانے، بعض لوگ نہیں مانے فصوص الحکم کی تعلیم کو. ابن عربی کے دور کے بھی لوگ، بعض لوگوں نے اعتراض کیا، بعض لوگوں نے مان لیا. تو ہندوستان میں سب سے پہلے فصوص الحکم جو کتاب چیدہ جو سب سے پہلے آئی، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کو آئی. اس سے پہلے نہیں، نہ خواجہ اجمیری کے پاس آئی، نہ خواجہ قطب کنے، نہ بابا فرید کنے. یہ فصوص الحکم کی کتاب ہندوستان میں تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلے آئی خانقاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی میں یہ کتاب آئی. نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فصوص الحکم کا درس اپنے مریدوں کو دیا. اس کے بعد سے جتنے ان کے سلسلے کے نصیر الدین چراغ دہلوی نے بھی دیا. بات جب آ گئی بندہ نواز کی، خواجگاں، خواجہ دکن، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز سرکار شریعت کے سخت پابند، 105 سال کی عمر اور 105 کتابیں لکھے. سنو اسلام معمولی بات نہیں ہے. بندہ نواز سرکار بال سے باریک لکھنے والے، قرآن کی تفسیر لکھنے والے، احادیث کی شرح لکھنے والے. بندہ نواز بڑی علمی شخصیت، پورے سلسلے چشتیہ کے بزرگوں میں بندہ نوازی تھے. باقی سب جن نے بھی کتابیں لکھی نہیں، خالی ملفوظات کچھ بولے. غریب نواز اپنی پیر کے ملفوظ کو جمع کرے، انیس الارواح، انیس نام رکھے، انیس الارواح رکھے. بعد میں خواجہ قطب نے ان کے کتاب، ان کے باتوں کو درس کو جمع کیا. کس کے؟ غریب نواز کے. بابا فرید نے کوئی نئی کتاب لکھی نہیں تو ان کے پیر کی باتوں کو تیار کیا. محبوب الہی نے ان کے پیر کے ملفوظات کو جمع کیا. تو بندہ نواز ایک واحد بزرگ ہیں
جنہوں نے اپنے پیر کے تعلیمات کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ کے تعلق سے 105 کتابیں لکھے۔ سلسلے چشتیہ کی تاریخ میں دکن میں ایک واحد شخصیت بندہ نواز سرکار ہیں جنہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، منطق، ہر طرح کے علوم پر اللہ نے آپ کو عبور دیا تھا تو آپ نے ہر پہلو پر کتابیں لکھی۔ جب بندہ نواز گیسودرا سرکار کے پاس خصوص لکھم آئی تو بولے میں اسے مانتا نہیں، پڑھے بولے مجھے نہیں مانتا، مجھے نہیں کھول رہا۔ بندہ نواز نہیں مانی جلی، کیوں؟ ان کو پورا نشہ چڑھ کر شریعت کا پورا، یہ معاملے عرفان کے ہیں، نہیں مانی۔ یہاں تک کہ انکار کر کے یہ فصوص الحکم کے خلاف میں رد میں کتاب لکھے۔ وطا نشہ تھا بندہ نواز کو شریعت کا۔ تو کچوچا شریف سے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچچوی رحمت اللہ علیہ یو پی کچوچا سے 2 بار گلبرگہ شریف تشریف لائے یہ فصوص الحکم بندہ نواز کو سمجھانے کے لیے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سرکار بھی چشتی چو، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچا شریف میں جو ہے نا، ان کے پیر علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ علیہ کا ہے، بنگال میں ہے۔ ان کے پیر کون؟ سراج الدین عفیف چشتی رحمت۔ ان کے پیر کون؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفے سراج الدین عقی رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفے علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ علیہ بنگال میں، ان کے خلیفے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچچوی رحمت اللہ علیہ چشتیہ۔ اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ بھی پڑھے لکھے، وہ دور بڑا علمی دور تھا نا بندہ نواز کے ہم اثر۔ اللطائف اشرفی وغیرہ لطائف اشرفی کتابیں لکھی ہیں، اور چشتی ہونے کے ناطے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سما سنتے تھے۔ ایسا سما سنتے تھے کہ لاش کو مخدوم اشرف سرکار کا انتقال ہوا تو سما میں چھوا۔ کچوچا والے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمت اللہ علیہ کا وصال سما میں ہوا۔ آج ان کے خانوادے کے، ان کے خاندان کے، ان کو تو شادی نہیں، مجرد دونوں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو شادی نہیں، ایک دوسرے صوبہ سے ان کے بھان کے بچہ کی، ان کے اولادیں، ان کے اولاد نہیں۔ کون سما جائز کتا کون ناجائز کتا وہ الگ بات، وہ ٹاپک نکو۔ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پکے وحدت الوجود کے فصوص الحکم کے عاشق۔ تو بندہ نواز بھی چشتی، انہوں بھی چشتی، تو یو پی کا کچوچا شریف کا اسلام اور گلبرگہ شریف کا دکن میں آپ آئے، ایک بار آئے سمجھائے، بولے مجھے نہیں کھول رہا ہے، میں نہیں مانتا بندہ نواز۔ دوسری بار بھی آئے سمجھانے کے لیے، سلام سلام سلام، آئیے ادھر آئیے، علماء کرام ادھر سامنے آؤ، بیٹھو سلام بیٹھو۔ تکلیف ہی تو چیئر لے کے بیٹھ، نیچے بیٹھنے تکلیف ہو رہی تم نے، چیئر ہے بازو لے کے بیٹھ سامنے۔ سلام آئیے، السلام آئیے، آئیے سامنے آئیے، سامنے جگہ کافی ہے، آئیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمت اللہ علیہ تو 2 بار گلبرگہ شریف تشریف لائے فصوص الحکم سمجھانے کے لیے خواجہ دکن بندہ نواز گیسودرا سرکار کو۔
تو بندہ نواز بولے میرے کو یہ کھوڑ نہیں، میں مانتا نہیں. یہ تعلیم سب کو نہیں کھلی. بعد میں بندہ نواز سرکار کے دادا خسر سید جمال الدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مزار گلبرگے میں، وہ طوطے کی مزار ہے نہیں جہاں، وہ کونے میں 2 مزار ہے، جمال الدین مغربی، کمال الدین بیابانی رحمۃ اللہ علیہ. سلسلے چشتیہ جو نکلا بندہ نواز سے، جمال الدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ بازو کی مزار ہے ان کے خلیفے کمال الدین بیابانی. ان کے خلیفے سے شک پھرتی، وہاں سے گئے تو بیجاپور کو جاتے، پھر میراج شمس الشاہ، ان کے بعد خواجہ برہان الدین جانم، ان کے بعد خواجہ امین الدین اعلیٰ شیر خدا، ان کے بعد 26 خلفاء ساؤتھ میں تبلیغ کا اسلام کا کام کرے، چشتیت کا. تو بندہ نواز کے دادا خسر بخارا سے آئے تھے اور آپ پورا وحدت الوجود کے نشے والے تھے. آپ فصوص الحکم کو پوری طرح سے جان لیے تھے. تو 3 دن 3 رات سرکار بندہ نواز سرکار کو سید جمال الدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فصوص الحکم کے مسئلے وحدت الوجود کو سمجھایا. 3 دن کے بعد سرکار سمجھایا تو 3 دن کے بعد بندہ نواز سرکار کو کھل گیا. جو پہلے رد میں کتاب لکھے بندہ نواز، بات سمجھنے کے تائید میں شرح لکھے. تو ہندوستان پاکستان میں سب سے پہلی شرح یہ جو فصوص الحکم کی لکھنے والے خواجہ دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز سرکار نے عربی میں شرح لکھی، کیونکہ فصوص الحکم بھی عربی میں تھی تو عربی کی شرح عربی میں لکھا. اپنے خلفاؤں کے لیے، مریدوں کے لیے بندہ نواز نے فصوص الحکم کی شرح لکھی. پہلے نہیں مانے، بعد میں اللہ توفیق دیا، سمجھ دیا تو مان لی. تو یہ کیوں بولنا پڑ رہا ہے کہ فصوص الحکم سب کے بس کی بات نہیں. جو ہمارا 10 چل رہا نا 26واں، آج کل انشاءاللہ آخری ہوں گا 27واں. تو ہر آدمی کو فصوص الحکم نہیں چلتا. کیوں؟ تصوف کی جان ہے. یہ بقول عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی جان ہے. ڈھانچے تو بہت ملیں گے آپ کو، عبادت کرو، ریاضت کرو، اتوار ذکر پڑھو، وہ سب ڈھانچہ ہے یار. خلیل توام، خلیل نوام، خلیل کلام، کم بات کرو، کم کھاؤ، کم سو، یہ سب بات پہلے اللہ کیا سمجھ کو بعد میں ذکر. اللہ سے معلوم نہیں کیا ذکر کرو گے. تو پورے فصوص الحکم 27 انبیاء کے قصص پر جو مشتمل ہے، اس میں ہر نبی کی شان سے ابن عربی نے توحید کے ایک نقطے کو نکالا. قصہ نہیں لکھے، پیغمبروں کے قصہ گوئی نہیں ہے. ہر نبی کی سیرت و شان سے ایک ایک نقطہ عرفان کا، معرفت کا انہوں نے اب تک نکالا. آج کا آئیے گا، آج کی جو مختصر 27 فصوص میں سب سے چھوٹی آج کا جو درس ہے وہ کیا ہے؟ وہ سے حکمت سمدیہ خالدیہ. خالد بھی ایک نبی ہیں. بعض لوگوں کو معلوم نہیں خالد علیہ السلام بھی نبی ہیں بول کو. پہلی بات سن رہی نہ کہتی ہیں بعض لوگ مشہور پیغمبران جانتی ہیں، یہ ان کو بھی جانا نہ ذرا. خالد بن سنان علیہ السلام، خالد بن سنان علیہ السلام نبی ہیں. کہاں؟ حضور کے قریب کے زمانے کے. خالد بن سنان کے فوری بعد حضور کا ظہور. اکثر و بیشتر ذہنوں میں کیا ہے، معلومات میں کیا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں.
کہ عیسیٰ روح اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہے. یہ تو بات ہوتی تھی نہیں. بیچ میں ایک نبی ہے خالد بن ثنا. عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بھی ایک نبی ہے خالد بن ثنا علیہ السلام. پھر سے سمدیہ، سمد بولتے بے نیازی کو، سمدیت بے نیازی. کبھی ذمہ داری نہیں، کس کا کبھی نہیں، اپنے حد تک ذمہ دار نہیں، کسی کے محتاج نہیں. کیا بات؟ سمدیت. تو اس فس کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فس سے خالدیہ کو فس سے سمدیہ بھی کہا. تو کیا مطلب؟ انہوں نے وضاحت کی فصوص الحکم میں کہ دنیا میں جتنے پیغمبر تشریف لائے وہ تبلیغ کرے، پیغام اللہ کا حکم مخلوق تک پہنچائے. ہر نبی کی ذمہ داری کے پیغام الہی کو عوام تک پہنچانا، یہ نبی کا مقصد و مشن. ہر نبی کا مقصد و مشن کیا ہے؟ تبلیغ دین کرنا، اللہ کے قانون کو عوام تک پہنچانا، یہ ہر نبی کا کام. مگر یہ فس سے سمدیہ خالدیہ میں ابن عربی اس بات پہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضرت خالد بن سنان ایسے نبی ہیں کہ ان کو عالم شہادت میں، عالم ناسوت میں، عالم اجسام میں تبلیغ دین کرنے کی اجازت نہیں تھی. پہلا نبی ہے. ہر نبی دین کا پیغام پہنچانا، مخلوق کو خالق کی طرف رجوع کرانا، ان کی ذمہ داری. نبوت کی ذمہ داری ہوتی ہے، بھلے وہ کسی قوم کے لیے نبی ہو یا کسی خطے کے لیے یا کسی قبیلے کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، پوری کائنات کے لیے نبی تو ایک ہمارا نبی ہے. باقی دنیا میں جتنی بھی جو انبیاء تشریف لا رسول ہو کسی قوم کے لیے آئے. میرا کام خالی قوم بنی اسرائیل کو چوں، باقی کی ذمہ داری نہیں. کون کسی قوم کی اصلاح کے لیے، کون کسی خاندان کے، ایک قبیلے کے، خطے کے لیے نبی آئے. ایک ہمارے رسول ہیں جو کل کائنات کے لیے رسول بن کر آئے. رسول جمیع، چاہے عربی ہو یا کہ اجمی، ہر ایک کے لیے میرا رسول رسول ہے. ہر ایک کے لیے. اتنا نہیں، عرش والوں کا بھی رسول، فرش والوں کا بھی رسول. عرش والوں کا بھی رسول، فرش والوں کا بھی رسول، خدا کا بھی رسول، خدائی کا بھی رسول. ہمارے رسول خدا کے بھی رسول اور خدائی کے بھی رسول. مگر حضور کے علاوہ دوسرے جو ہیں وہ محدود، ایک ایک علاقے کے واسطے، اس کے آگے کی ذمہ داری نہیں. ایک ایک قوم کے لیے ان کو بھیجا گیا کہ تم یہ قوم کی اصلاح کرو، یہ قبیلے کی اصلاح کرو، یہ علاقے کی، یہ ملک کی اصلاح کرو، تاکہ وہ اللہ کو جانے پہچانے. تو ہر نبی کا مقصد خدا کے بارے میں بتانا، توحید کے بارے میں بتانا. ایک، اور ہر نبی کی نبوت کی ذمہ داری میں توحید الہی بتانے کے علاوہ ذکر مصطفیٰ کرنا فرض تھا. ہر نبی کی ذمہ داری میں یہ تھا کہ ہر نبی اپنے امت کو یہ بتائے کہ ہم غلام بن کے آقا آنے والا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی یا رسول کی ذمہ داری میں، نبوت کی ذمہ داری میں، شخصیت کی نہیں، نبوت کی ذمہ داری میں ذمہ داری تھی کہ ہر نبی پر یہ لازم تھا کہ وہ توحید باری کے ساتھ ساتھ
ہمارے آقا کے آنے کی آمد بھی کر دے۔ نبوت کی ذمہ داری میں تھی کہ ہمیں غلام بن کر آئے ہیں، مگر ہمارا آقا بعد میں آنے والا۔ ہر نبی کی نبوت کی ذمہ داری میں بات تھی۔ معلوم ہے نبوت کی ذمہ داریاں تھیں۔ یہ واحد نبی ہے، خالد بن سنان یہ واحد نبی ہے کہ عالم شہادت میں ان کو کوئی تبلیغ کرنے کی ذمہ داری نہیں دی گئی، امت نہیں ان کی ظاہر میں۔ کیوں؟ ان کی ذمہ داری نہیں عالم شہادت میں۔ پھر انہوں نے نبی کیسا؟ نبی کا تو امت ہونا نہ جی، بغیر امت کے نبی کیسا با؟ ان کی ڈیوٹی نہیں عالم شہادت میں لوگوں کو اللہ تک ملانا، توحید کے بارے میں بولنا، یہ پھر کیسے نبی؟ تو ان کی خواہش اللہ ان کو وہ دیا سمجھ کہ انہوں کیا چاہ رہے تھے کہ 1,01,000 پیغمبران جو توحید کے بارے میں بولے اور برزخ کے بارے میں بولے، خبر کے بارے میں بولے، شر کے بارے میں بولے، میں وہ جاننا چاہتا ہوں، وہاں جا کے لوگوں کو بتا دوں کیا ہے مقام نبوت۔ سبحان اللہ۔ کیا پھر سے جی، یہ چھوٹی مگر کیا بات ہے۔ تو خالد بن سنان نے علیہ السلام نبی اپنی قوم سے کہا جب میرا انتقال ہو گیا تو مجھے تو دفنانا، دفنانے کے 40 دن کے بعد میری قبر کھودنا۔ دیکھو ایک نبی کیسا تبلیغ کر رہا ہے، 40 دن کے بعد میری قبر کھودی جائے تو میں مرنے سے لے کے 40 دن تک کیا کیا خبر میں گزرا سب بتا دوں گا۔ اب تک جتنے انبیاء جو بولے موت کے بارے میں، خدا کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جو بھی تمہیں خالی سن کو ہے سونا، 40 دن تک ٹائم تم نہ، قوم سے کہا، اپنی قوم سے کہا 40 دن کے بعد میری قبر کھودو، میں تم نہ پورے خبر کا حال بتا دوں گا کہ برزخ میں کیا ہوتا ہے، کیسے منکر نکیر آتے ہیں، کیسا قبر ہے، قبر کا عذاب کیا ہے، قبر کا ثواب کیا ہے، کیسے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، کیسے دوزخ کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو میں نے بات کہ پورے خبر کے برزخ کے حالات میں بولوں گا، جو اور نبیاں سن کو بولے میں دیکھ کو بولوں گا۔ تو برزخ کی کیفیت بولنے والا نبی ادبا، برزخ میں خبر میں مرنے کے بعد کیا کیا گزرا وہ پیغام عوام تک پہنچانے والے، جسم کے نہیں پیغام، شہادت کا پیغام نہیں، برزخ کا پیغام، مرنے کے بعد خبر میں کیا کیا ہوا وہ پیغام پہنچانا ان کا مقصد۔ مگر ان کی قوم نے بھلا دیا، خبر نہیں کھودے۔ خالد بن سنان کی قوم نے ضائع کر دیا اس نعمتوں کو، کھودتے تو کچھ پتا چلتا، معلوم ہوتا انہوں کیا کیا بولنے والے تھے کہ ان کی ارمان ہی رہ گئی۔ خالد بن سنان تو ظاہر میں تو تبلیغ کی اجازت نہیں تھی، مگر باطن میں ارادہ تھا کہ اب تک کوئی نبی خبر کے حالات کو دیکھ کا کو نہیں بولیا، میں اندر جا کو 40 دن رو کو دیکھ کو بولنا چاہتا، 40 دن اندر رو کو کیسا کیسا گزرتی، کیسے کیسے منزلیں ملتی، یہ دیکھ کو بولنا چاہ رہا تھا، مگر قوم نے سمجھا نہیں۔ تو ابن العربی اس واقعے کے تعلق سے اس حدیث کو کوٹ کرے، کوسی انما الاعمال بالنیات، جو میں پڑھا نا، اگر کسی آدمی کی نیت میں، مثال دے رہی ابن العربی،
کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی نیت سے نکلا گھر سے، حضور کا فرمان بتا رہی، مسجد کو جانے تک جماعت ہو گئی، انہیں تنہا پڑھاتے بھی جماعت کا ثواب، کیوں؟ نیت جماعت کی نیت، گھر سے نکلا جماعت کے لیے، تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا تھا نا، گھر میں بھی سنگل اپنے طور پہ انفرادی طور پہ نماز پڑھ سکتا تھا نا، تو مسجد کو کیوں گیا؟ جماعت کے ثواب کے لیے۔ گھر سے کیا کہ نکلا نیت کر کے کہ مجھے ثواب ملے جماعت کا، مگر اللہ کی مرضی کہ وہاں پہنچنے تک مسجد میں جماعت ہو گئی، سلام پھیر دیا امام صاحب، اب ان تنہا نماز پڑھا تو اسے جماعت کا ثواب کیوں؟ اس کی نیت جماعت تھی، نیت پر منحصر ہے معاملہ۔ یعنی ویسا اگر کوئی آدمی پیسے تو نہیں نیت کر رہا ہے، کیا اللہ مجھے دولت دیا تو میں یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، دولت دیا تو فلاں فلاں اچھے کام کروں گا، نیت کریا، نیت کا اجر ملے گا۔ دولت بھی نہیں ملی تو کر نیت تو کریا نا، نیت کا اجر ملے گا۔ اچھی نیت کرو گے تو اچھا ثواب پاؤ گے، اچھی نیتاں کرو اچھے ثواب پاؤ گے۔ غریبی ہے مگر نیت کر اللہ اگر تو مجھے دولت دے گا تو میں فلاں فلاں اچھے کاموں میں کروں گا، برابر اس کی نیت کا اجر اسے ملے گا۔ تو ابن العربی اس فصل کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاملہ ثواب کا، اس کا سب معاملہ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ تو خالد بن سنان کی نیت تھی کہ میں برزخ میں تبلیغ کروں، خبر سے اٹھتے 40 دن کے بعد میں جو کھودو میں اٹھوں گا تو میں لوگوں کو خبر کا حال بتا دوں گا، لوگوں کو برزخ کے تعلق سے تبلیغ کروں گا کہ موت کیا ہوتی ہے، مرنا کیا ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے، یہ سب بولوں گا۔ نیت رکھ لگ گئے مگر ان کی قوم نے اسے کھو دیا۔ سمجھے؟ یہ فسق کا خلاصہ۔ سرکار کے دور میں خالد بن سنان کی لڑکی حضور سے ملاقات کری، قریب کا دور، سرکار سے ملاقات بھی کری، بات چیت بھی کری، گفتگو بھی کری۔ ایک نبی کی بیٹی، اتنا قریب کا زمانہ ہوا، کتنا قریب کا زمانہ ہوا، بابا کا تو انتقال ہوا، سرکار کا دور شروع ہوا، تو خالد بن سنان کی بیٹی تھی، سرکار سے بھی ملاقات کری۔ ابن العربی نے وضاحت کی، تو یہ خالد بن سنان کا بہت قریب کا زمانہ تھا، یہ برزخ کے تعلق سے تبلیغ کرنا چاہتے تھے کہ خبر کے اندر کیا ہوتا ہے، قیامت تک کیا کرنا ہے، کیسے ہوشیار ہونا ہے، کیسے اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا ہے، خبر میں کب کیا ہوتا ہے، دفنانے سے کیا ہوتا ہے، کیا سوال، کیا، یہ سب باتیں بتانے کی ان کی آرزو تھی، نیت تھی۔ اوپر کے باتیں سب بولی، اندر کا بولا خالد بن سنان نے، مگر نیت کا اجر تو اللہ ضرور دے گا، ثواب تو ان کو ملتا رہے گا، نیت تھی نا، مگر حالات کے اعتبار سے پورا نہ ہو سکا۔ تو لہذا دوستو، قبر میں انسان کو مرتے ہی دفناتے، سوال جواب ہوتا کہاں؟ قبر میں۔ اگر کسی کے ذہن میں بات آ گئی، سمجھو صاحب اس کی لاش کا پتہ نہیں تھا، شیر کھا لیا، کسی کی لاش کو شیر کھا لیا، پھر سے دفنانے کا سوال نہیں تھے، پھر سوال جواب کہاں ہوگا؟ یا سمندر میں مچھلیوں نے کھا لیا، سوال جواب کہاں ہوگا؟ تو سن لو، شیر کھا لیا ہے تو شیر کا پیٹ اس کے لیے برزخ نما ہے، تو
تو شیر کے پیٹ میں سوال جواب ہوگا منکر نکیر کا. مچھلیاں کھائے ہیں تو مچھی کے پیٹ میں ہوگا. جل کے راکھ ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو بھی اس کی روح کے ساتھ برابر سوال جواب ہوگا. منکر نکیر کسی بھی روپ میں جہاں بھی چاہیے اس کے مرنے، چاہے دفناؤ یا نہ دفناؤ، لاش کا پتہ بھی نہیں ہے تو اس کا سوال جواب ضرور ہوگا. فرشتے سوال کریں گے منکر نکیر. تو گنہگار کی قبر میں منکر نکیر آئیں گے، بھیانک شکل لے کے، ڈرونی شکل لے کے آئیں گے. مگر عاشق رسول کی خبر میں، اللہ والی کی خبر میں، نیک لوگوں کی خبر میں منکر نکیر نہیں آئیں گے. منکر نکیر انکار کرنے والے کی خبر میں دیں گے. پھر یہاں کون آئیں گے؟ بشیرن و مبشرن. ہائے ہائے، دو فرشتے، بشیرن مبشرن، بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے فرشتے نورانی شکل صورت لے کے قبر میں آئیں گے. بھیانک صورت لے کے اللہ والے کے پاس کیوں آئیں گے؟ عاشق رسول کی خبر میں کیوں آئیں گے؟ آئیں گے تو بشارت دینے کے لیے آئیں گے، دلہن کی طرح تو سو جا، تو آرام کر لے، ہے نا، خبر تیرے لیے جنت نما، جنت کا ایک گڑھا ہے. قیامت کے بعد ثواب کی عذاب کی وہ ججمنٹ کے بعد، حشر کے میدان میں سوال جواب ہونے کے بعد میں جنتی کی دوزخی کی وہ بات ہم بات کے، ابھی قیامت ہی نہیں، خبر میں شروع. گنہگار ہے تو سانپا آتی، سانپا کو ڈسے گا، سزا دیتا رہے گا. جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، بھانپ آتے رہیں گے، بچھو رہیں گے، سانپ رہیں گے. خبر میں آلریڈی آگو رہیں گے، ڈستے رہیں گے. گنہگار کی نیکوکار رہا تو، اچھا رہا تو، وسیلے والا رہا تو، نسبت والا رہا تو میرا غوث اپنے قادری کو برداشت نہیں کرے گا. کوئی ڈسے، میرا خواجہ کسی چشتی کو برداشت نہیں کرے گا کہ قبر میں سانپ ڈسے. گھر میں پہنچے گا، نکل جائیے، میرا ہے. اس واسطے نسبت کی ضرورت ہے. مرنے کے بعد پیر کا مقام معلوم ہوگا، مرنے کے بعد پیر کا مرتبہ معلوم ہوگا کہ مرید بننا کیوں ضروری تھا. یہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا. دنیا میں رہتا کھا رہا ہے، پی رہا، عیش کر رہا، جا رہا میاں. تو پیر کا کام کب سے شروع؟ دم نکلتے پیر کا کام شروع، قیامت تک. جسم میں روح ہے تک اس کی ذمہ داری رہتی، اور روح بھی نکلنا تو چپکے نہیں نکلتی. فرشتہ روح قبض کرنا رہا تو اس کا جو خریدار ہے نا یار، اس کے پاس جائیں گا کہ تمہارے فلاں غلام کی روح کو قبض کرنا ہے، چل میں آؤں گا. تو پیر فرشتے مرید کے پاس حاضر رہیں گے، مرید پیر کو دیکھتا رہیں گا، ہے نا، فرشتے دیکھتا رہیں گا. لبیک، تیار ہو آنے کو، کیا آ جاتا ہوں، یار دکھ رہا، اور کیا چاہیے. مرنے کو کہیں کو ڈریں گا، یار دکھ رہا نا، یار بلا رہا نا، آجا میں ہوں. بولتا مجھے کیا فکر ہے موت کی، دنیا کی. سکرات میں یار آیا، خبر میں یار آتا، حشر میں یار آتا. کہیں گے تو ان ہے جس کو میں اپنے تصور میں بٹھا لیا ہوں، جسے معبود اعتقادی میں بٹھا لیا ہوں، وہی تصویریں آ رہی ہے. تو بھی ڈرتا کہیں کو موت کو. اور جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے، ان ڈرے گا، شیطان بہکائے گا، ان ڈرے گا. مگر عاشق رسول مرنے کو نہیں ڈرے گا. مرنے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں میاں، موت کیا. عاشق رسول ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنے والا موت کو کیوں ڈرے گا؟ ڈرنا نہیں، موت کو ڈرنا نہیں. خواب میں بڑے بڑے سانپ آ گئے، حضرت خواب میں ڈر گیا، بھیانک صورت آ گئی، شیر آیا، کیا کیا؟ ڈرنے کو کیوں؟
تیرے پیر کی دعا کی نسبت سے جسم پر آنے والا سانپ خواب میں ٹرانسفر ہو گیا جسم پر آنے والی مصیبت، جسم پر آنے والی بلا، جسم پر آنے والی تکلیف پیر کی دعا سے خواب میں بدل گئی۔ پیر کامل کی دعا سے، کیوں کہ پیر کامل برداشت نہیں کرتا کہ میرا مرید بے چین ہو، بے قرار ہو، دنیا کی مصیبت میں تڑپتا رہے۔ تو پیر کامل وہی ہوتا ہے کہ دعائیں کر کے کیا غوث پاک کے صدقے میں یہ جسم والے واقعے کو خواب میں بدلتا ہے۔ قادری گھبرا مت، کتنا بھی بھیانک خواب پڑے، وہ جسم والی بات کو خواب میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یار ہمارے ساتھ ہے، یار ہمارے ساتھ ہے تو پھر ڈر کہیں کا ہے؟ ڈرے وہ جس کا کوئی بھی نہیں، ہم کیوں ڈرے، سب ہمارے ہیں۔ ڈرے وہ جس کا کوئی بھی نہیں، ہم کیوں ڈرے، سب ہمارے ہیں، ہے نہیں؟ تو مرنے سے پہلے روح بھی نکلے گی یار کی مرضی سے، یار سامنے رہے گا، روح نکلے گی، اور مردہ نہلانے والے کو بھی دیکھے گا۔ وہ اس واسطے زیادہ سخت صابن لے کو میت کو نہیں نہلانا، تکلیف ہوتی، صابن کو گھلا کو پانی لے کر صاف کرنا گندگی کو، تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ نہلانے والی کو بھی دیکھتی ہے، کھانا دینے والی کو بھی دیکھتی ہے، ڈھیلے دینے والی کو بھی دیکھتی ہے۔ روح تو زندہ ہے، خالی وقتی طور پہ ٹرانسفر ہے۔ بازو کی چھے گئی کہاں بھی نہیں، ابھی نہ جنت کو گئی نہ دوزخ کو گئی، بازو کی چھے، ابھی سوال جواب بھی چھوا نہیں نہ با، جسم کے اندر تھی سو ذرا باہر آ گئی، وش موت۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں، بلکہ موت تدریجی زندگی کا دروازہ، آخرت کی منزل کا پہلا دروازہ، آخرت کی منزل کا پہلا دروازہ موت ہے۔ موت کو ڈرنا نہیں، اچھے خیال رکھو، اچھی نیت رکھو، کیا ہمیشہ باوضو رہو اور ذکر الہی میں رہو۔ موت آئی تو آنے دو، جو بھی آیا مرنے کو، موت آنے تک مرتا نہیں، موت آئی تو رکتا نہیں، وہ ڈرتا کئی کو۔ ابھی جو بھی پیدا ہوا نہیں، موت کی ٹرین میں بیٹھ گیا ہے، پیدا ہوتے موت کی گاڑی میں بیٹھ گئے ہمیں، کس کا گم آیا نہیں اتر رہا، گاڑی کے جانے کی جاری میں کس کی منزل آگے اترتے جا رہا، کون 50 سال میں اترا، کون 100 سال میں اترا، کون 60 سال میں، لاسٹ تک جانے والا کون کی سنچری ہے کیا نہیں با؟ تو جو بھی پیدا ہوا موت کی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو بھی آیا رہنے کو نہیں مرنے کچھ آیا، مگر ایسا مر کے بھی زندہ رہے، ایسی موت مر کے بھی زندہ رہے۔ کیسا رہنا حضرت؟ ایسے خدمات چھوڑ کہ دنیا تجھے یاد کرنے پہ مجبور ہو جائے، ایسے سروسز چھوڑ، ایسے خدمات چھوڑ کہ دنیا تیری خدمت کے روپ میں، خدمت کے صلے میں تجھے یاد کرنے پہ مجبور ہو جائے، ہے نہیں؟ تو اچھی زندگی جیو، 2 روزہ زندگی ہے، مرنا برق ہے، اچھی زندگی جیو، موت کو ڈرنا نہیں، آنے کے ٹیمپو آتی کہاں جاتی نہیں، کیا بات؟ پیر کے پاس آکو جانا سو، اب پیر بھی دیکھتا ہے یہ مرید کے اتنا ایڈوانس نہیں بھیجنا، اسے کام لینے کا سلسلے کا بہت سی کام پینڈنگ ہے، اسے اتنا ایڈوانس نہ کو ریکمینڈ لگاتا، غوث پاک سے، سرکار سے، وہاں سے وزیر دین کی مہلت اسے مل جائے، اسے میرے خاندانی نعمتیں، میرے سلسلے کے تبرکات ابھی ادھورے ہیں، اسے پہنچانا ہے، مگر اس کی زندگی کا کھوٹا ہوا پانی ختم ہے، کیا کریں؟ تو ہمارے مریدہ میں کون تو بڈھا لاغر لمبی حیات والا دین کے کام کا نہیں رہیں گا، نہیں اس کی عمر ادھر ٹرانسفر۔ ایسا مرید رہیں گا دین کے کام کاج نہیں، کھا رہا سو رہا، کیا بھی فائدہ نہیں اسے، اور اس کی لمبی حیات ہے، اس کی رزق ہے، اس کا کھوٹا ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اس کی تقدیر کا،
دراصل اس کو ٹرانسفر اس کیس پہ ختم ہوا نا. یہ کامل پیروں کا کام. کامل پیر غوث پاک کے صدقے، خواجہ کے صدقے مریدوں پر ایسے تصرفات کرتے ہیں. سب کا نہیں، کامل پیر بول رہا ہوں میں، سب پیران کی بات نہیں بول رہا ہوں. کامل پیر جس کو اللہ وہ طاقت دیا جو قرب فرائض میں رہتا ہے. قرب فرائض والا پیر تقدیروں کو بدل دیتا ہے. نگاہ بلی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کی طرح اس کو تقدیریں بدلی جا رہی. اس واسطے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ ہیں. پیر کمزور ہے تو کیا ہوا، پیر کا پیر کون تے کھڑا رہے گا کہ ہمارا ہے نا. تو دوستو پھر سے حکمت سمدیہ خالدیہ کا نچوڑ یہ ہے کہ انہوں نے عالم شہادت میں ذمہ داری کو نہیں لیا. مرنے کے بعد برزخی زندگی کو باہر کے لوگوں کو سمجھانا چاہا. من جانب اللہ ان کی قوم نے اس چیز کو ضائع کر دیا. افسوس بھی رہا لاش تک بھی بعد میں کہ اگر ہوتا 40 دن کے بعد کھودتے تو نہیں معلوم کیا کیا راز و رموز اور بھی ظاہر ہوتے تھے. آج کی فض کا یہی لب لباب ہے انشاءاللہ تعالی. چھوٹا فض سے میں ذرا تشریح کر دیا ہوں. سو کل کا جو فض سنگا کہ فصوص لکم کی آخری کڑی فض سے محمدیہ فردیہ ہوگا. حضور کے بارے میں کل کی فض سنگی. کیا بات؟ کل ضرور شرکت کرو اور ٹھیک 11 بجے انشاءاللہ کل درس شروع ہوگا. 11 بجے سے 12 بجے تک سے محمدی کے بارے میں درس ہوگا. اس کے بعد شجرہ خوانی، فاتحہ خوانی، اس کے بعد لنگر بھی ہے، تبرکات بھی کھا لینا، اس کے بعد رخصت ہونا. کل کا خاص خیال رکھا جائے کیونکہ اللہ کا کرم ہے، غوث و خواجہ کا مہربانی، نائب رسول کی مہربانی سے فصوص لکم قریب تکمیل کو پہنچ رہا ہے. یہ فصوص لکم کا درس ہما شما کا کام نہیں ہے. حیدرآباد میں بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ دادا حضرت کے دور میں انہوں نے دیا تھا. اس کے بعد پھر آج فص کا درس شروع ہو کر اختتام پذیر ہے. بعض پیروں کو مشائخوں کو خصوصی معلوم نہیں، تعلیمات تو دور خصوصی معلوم نہیں کہ فصوص لکم ہے کیا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان تھا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو توفیق دیا، ہدایت دیا کہ وہ خصوصی سی کتاب جو تصوف کی جان ہے اس کو کچھ سننے کچھ سنانے کی اللہ ہمیں توفیق و ہدایت دیا. بس واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت کا بام بیٹھیے.